بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو گزارش ہے آپ سے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس چینل پر آپ کو اسلامی کنٹینٹ کے ریلیٹڈ ویڈیو ملتی رہیں گی۔ یہ قصہ ہے 4 ذہین بھائیوں کا۔ نذران بن معد ایک بڑا رئیس آدمی تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام مضر، رابعہ، ایاد اور انمار تھے۔ نذار بن معد جب مرنے لگا تو اپنا مال 4 بیٹوں میں تقسیم کرنے کے لیے اس نے 4 کو بلایا اور کہا، بیٹو دیکھو، فلاں چیز مضر کی ہے، فلاں رابعہ کی، فلاں ایاد کی اور فلاں انمار کی، اور اگر مال کی تقسیم میں کچھ مشکل پیش آئے تو افی بن رافیہ شاہ نجران کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ نذران بن معد کے مرنے کے بعد تقسیم میں مشکل دیکھ کر یہ 4 بھائی شاہ نجران کے پاس پہنچنے کے لیے نجران روانہ ہوئے۔ چلتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک چرا ہوا کھیت دیکھا۔ مضر نے کہا کہ جس اونٹ نے یہ کھیت کھایا ہے وہ کانا ہے۔ رابعہ نے کہا کہ وہ لنگڑا بھی ہے۔ ایاد نے کہا وہ سست بھی ہے۔ انمار نے کہا اور اس کے دانت بھی کمزور ہیں۔ اتنے میں اونٹ والا اپنے اونٹ کی تلاش میں آ نکلا اور ان سے اونٹ کا پتہ دریافت کیا۔ مضر نے کہا، تمہارا اونٹ کانا ہے؟ وہ بولا، ہاں۔ ایاد نے کہا، وہ سست رفتار بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ انمار نے کہا، اس کے دانت بھی کمزور ہیں؟ اونٹ کے مالک نے کہا، ہاں۔ رابعہ نے کہا، لنگڑا بھی ہے؟ وہ بولا، ہاں۔ پھر 4 نے کہا، لیکن بھائی خدا کی قسم ہم نے تمہارا اونٹ نہیں دیکھا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا کہ نشانیاں تو تم نے ساری اور مکمل بتا دی ہیں، پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ میرا اونٹ تم نے نہیں دیکھا؟ 4 بولے، بھائی واقعہ یہی ہے کہ اونٹ ہم نے دیکھا بالکل بھی نہیں۔ اونٹ کا مالک ان کے ساتھ ہی نجران پہنچ گیا اور شاہ نجران سے ان 4 بھائیوں کی شکایت کر دی کہ 4 نے میرے اونٹ کی پوری نشانیاں تو بتا دی ہیں مگر اونٹ دیکھنے کا انکار کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے بن دیکھے اونٹ کی نشانیاں بتا دینے کی وجہ پوچھی تو مضر بولا، جناب کھیت کو میں نے ایک سمت سے کھایا ہوا دیکھا اور دوسری جانب کو سالم پایا تو میں سمجھ گیا کہ اونٹ یک چشم ہے۔ رابعہ نے کہا، اور میں نے زمین پر پیر کا ایک نشان دوسرے پیروں کے نشانوں سے بہت ہلکا پایا تو جان گیا کہ اونٹ ایک پیر سے لنگڑا ہے۔ ایاد نے کہا، اور میں نے اس کی سنگنیوں کو بہت تھوڑے فاصلے پر مجتمع پایا، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اونٹ سست رفتار ہے۔ اگر تیز رفتار ہوتا تو سنگنیاں دور اور منتشر پڑی ہوتی۔ انمار نے کہا، اور میں نے کھیت کا نرم حصہ کھایا ہوا اور سخت حصہ چھوڑا ہوا دیکھا تو سمجھ گیا کہ اونٹ کے دانت کمزور ہیں۔ بادشاہ نے ان کی یہ گفتگو سنی تو اونٹ والے سے کہا کہ میاں تمہارا اونٹ واقعی انہوں نے نہیں دیکھا، جاؤ اسے کہیں تلاش کرو۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان 4 کو مہمان خانہ میں بھیجا تاکہ کچھ کھا پی لیں۔ 4 ایک کمرے میں پہنچے اور کھا پی کر مضر نے کہا کہ یہ شراب جو ہم نے پی لی ہے کسی قبرستان کے درختوں سے کشیدہ ہے۔ رابعہ نے کہا، اور یہ جو گوشت ہم نے کھایا ہے کسی کتیا کے دودھ سے پلے ہوئے بکرے کا ہے۔ ایاد نے کہا، اور جو وہ روٹیاں ہم نے کھائی ہیں ان کا آٹا کسی حیض والی عورت نے گوندا ہے۔ انمار نے کہا، اور ہم آج اس کے مہمان ہیں، وہ اپنے باپ کا نہیں، یعنی بادشاہ حرامی ہے۔ ان کی ساری یہ گفتگو جاسوس نے بادشاہ سے کہہ دی۔ بادشاہ نے فوراً شراب کشید کرنے والے کو بلا کر دریافت کیا کہ شراب کہاں کی تھی تو بادشاہ کے تیور دیکھ کر اس نے سچ کہہ دیا کہ حضور آپ کے باپ کی قبر پر لگے ہوئے پھلدار درختوں سے کشید کی گئی تھی۔ بادشاہ نے پھر قصاب کو بلایا اور پوچھا کہ گوشت کس چیز کا تھا۔ قصاب نے بھی سچ کہہ دیا کہ یہ گوشت کتیا کے دودھ سے پلے ہوئے ایک موٹے تازے بکرے کا تھا۔ بادشاہ پھر گھر پہنچا اور آٹا گوندنے والی کے متعلق تحقیق کی تو واقعی وہ عائزہ تھی۔ ان تینوں باتوں کی صحت معلوم کرنے کے بعد بادشاہ حیران ہو کر دل ہی دل میں سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ اب تو چوتھی بات بھی درست ہی نکلے گی۔ غصہ میں اپنی ماں کے پاس پہنچا اور تلوار لے کر اس کی چھاتی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، سچ بتا، میں حلالی ہوں یا حرامی؟ ماں نے کہا، بیٹا خود ہی اندازہ کر لو،
हलाली होते तो माँ की छाती पर यूं सवार होते। वाकया ये है कि मरहूम बादशाह से मेरा कोई बच्चा ना था। मैं डर गई कि इस तरह हुकूमत दूसरों के पास ना चली जाए, इसलिए मैंने ज़िना से तुझे हासिल किया और मशहूर तुझे बादशाह का बेटा कर दिया। यह हकीकत सुनकर बादशाह इंतहाई कर्ब मलाल से वापस आया और चारों भाइयों से कहने लगा कि तुम्हारी सारी गुफ्तगू मैंने सुनी और तहकीक के बाद तस्दीक भी कर ली, मगर ये तो बताते जाओ कि तुमने इन बातों का अंदाज़ा कैसे लगाया। मज़र ने कहा कि जनाब, शराब पीने से सरवर्द अनबास और चिश्ती पैदा होती है, मगर आपकी शराब पीकर हज़न व मलाल और सुस्ती पैदा हुई। इससे मैंने समझ लिया कि यह किसी बाग से नहीं बल्कि कब्रिस्तान से कशीद करदा है। राबिया ने कहा, और बकरे के गोश्त पर हमेशा चर्बी ऊपर और बोटी नीचे होती है, बरखलाफ कुत्ते के गोश्त के बोटी ऊपर और चर्बी नीचे होती है, और हमने जो गोश्त खाया है वो दूसरी किस्म का था। ये तो नामुमकिन था कि आपके यहाँ कुत्ते का गोश्त पकता, इसलिए मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये बकरा किसी कुतिया के दूध से पला होगा। अयाद ने कहा, और हाइजा औरत के गुंदे हुए आटे की रोटी सालन में डालने से बिखर जाती है और इसके रेज़े अलग अलग हो जाते हैं। चनाचा हमने जो रोटियां खा लीं उनका भी यही हाल था, इसलिए मेरा अंदाज़ा ये था कि ये आटा किसी हाइजा औरत ने गूंदा है। अनमार ने कहा, और जनाब के मरहूम बादशाह बड़े मेहमान नवाज और हमेशा मेहमानों के साथ बैठकर खाना खाया करते थे, और इज़्ज़त और शराफत भी इसमें है, मगर आपने तन्हा हमें इस कमरा में भेज दिया। इससे मैंने अंदाज़ा कर लिया कि आप अपने बाप के नहीं, वरना आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाते। बादशाह ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो बोले, अपना झगड़ा चुकाने। बादशाह ने कहा, तुम्हारा झगड़ा चुकाना मेरे बस की बात नहीं। अज़रा करम वापसी जाओ और मुझसे जो लेना है ले लो, और खुदारा अपनी ये तहकीक और किसी से ना कहना। बाज़ लोग ऐसे ज़हीन होते हैं कि जहाँ दूसरों का जहन नहीं पहुँचता वहाँ उनका जहन पहुँच जाता है, और ये आम लोगों की बात है। फिर जो अल्लाह के ख़ास और मकबूल बंदे होते हैं, इनके इल्म व अरफान की शान क्या होगी, और इनके लिए क्यों ना कहा जाए कि वो ऐसी ऐसी बातें जान लेते हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं होता।